نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیو، اللہ نے اپنے نبی کو کائنات کا آخری رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، اور جو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی امت کو دے گئے، ہر امت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو آقا نے فرمایا اس پر عمل کرو، اور عمل کرنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کا آنا مبارک ہو، میں نے آپ سے دو سوال کرنے ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں مدینہ المنورہ کا رہنے والا ہوں، یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ملک چلا گیا تھا دین کی اشاعت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے۔ اب میں وطن واپس آ گیا ہوں اور یہاں آتے ہوئے بیمار ہو گیا ہوں۔ اب اگر میں مر گیا، اور ظاہر بات ہے کہ مجھے دفن بھی مدینہ میں کیا جائے گا، تو بتاؤ میری ہجرت کا کیا بنے گا؟ تو کیا وہ میری ہجرت جو میں پہلے کر چکا پھر واپس آیا، کیا اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے کہ میری سوچ سے بھی زیادہ میرے پاس ہے، اور وارثوں میں فقط میری بیٹی ہے، اسے بھی وراثت کی ضرورت نہیں، وہ خود مالدار ہے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ میں سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایسے سعد ابن ابی وقاص، ابھی صبر کرو، پریشان مت ہو، اللہ نے آپ کی عمر بہت لمبی رکھی ہے، حوصلہ کرو، تسلی رکھو، آپ ابھی مرنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہنا کہ آپ مرنے والے نہیں ہو، یہ ایک پیشن گوئی تھی، اور پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یہ قسم کا معجزہ تھا، اور جو واقعہ بھی ہوا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اللہ نے سچ کر بھی دکھلایا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی گڑبڑ ہو چکی تھی کہ ابھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بہت لمبا عرصہ دنیا میں گزارا۔ فرمایا کہ اے سعد ابن ابی وقاص، اللہ نے آپ کے ذریعے بہت سی قوموں کو ابھی نفع بھی دینا ہے، اور آپ ہی کے ذریعے بہت قوموں کو نقصان بھی پہنچانا ہے۔ اللہ نے آپ سے بڑا دین کا کام لینا ہے، بڑا نفع والا کام لینا ہے، لہذا پریشان مت ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کمال تھا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص لمبے عرصے تک زندہ رہے، اللہ نے آپ سے بڑا دین کا کام لیا۔ اور تو اور مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران جیسے عظیم شہر کو فتح کیا، اور کوفہ کا شہر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں تعمیر کیا تھا، جو آج بھی موجود ہے، قدیمی شہر عراق کا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص چونکہ وہاں کے انجینئر اور معمار سمجھے جاتے ہیں، کوفہ کا شہر انہوں نے تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت دین کا کام ان سے لیا تھا۔ تو یہ واقعہ میرے بھائیوں آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ جس بیمار کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے جاؤ تو وہاں ان کے لیے مصیبت نہ بنو، ان کے لیے تکلیف دے نہ بنو، بلکہ ان کو حوصلہ دو، ان کو تسلی دو۔ جیسے کہ میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہیں صبر کی تلقین کی، انہیں تسلی دی، انہیں صبر دلایا، انہیں حوصلہ دلایا، تو اس کا یہ عالم تھا کہ میری اس دعا کے بعد انہوں نے لمبا عرصہ اس دنیا میں قیام کیا، اور انہوں نے دین کا کام لیا۔ عرب کے اندر ان کی دین کی اشاعت، عجم کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہنچایا، افریقہ تک ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین جو ہے انہوں نے پہنچایا۔ تو یہ صبر اور تسلی کا کمال تھا، اس لیے فرمایا کہ جو میری اس بات کو سن کر اس پر عمل کرے گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت الفردوس میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔